السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آدم علیہ السلام کی شروعات میں دو اولاد ایسی تھی، ایک کا نام تھا حابیل، ایک کا نام تھا قابیل۔ ایک بہت رحم دل تھا، ایک بہت گرم مزاج کا تھا، سخت دل تھا۔ جس کا نام تھا حابیل وہ بہت رحم دل تھا، بہت اچھا انسان تھا، عبادت گزار تھا اور رحم دل تھا۔ اور جو دوسرا بھائی تھا قابیل، وہ سخت مزاج تھا، گرم مزاج تھا اور بہت بدمعاش قسم کا تھا۔ وہ ہر بات پہ حابیل سے جھگڑا کرتا اور اپنی بات منواتا اس سے۔ کسی بات پر جھگڑا ہو گئی اور قابیل نے پتھر اٹھا کر مار دیا حابیل کو، اور حابیل زمین پر گرا اور مر گیا۔ جب حابیل مر گیا تو قابیل کو تھوڑا سے افسوس ہوا اس کو کہ یہ تو واقعی میں مر گیا، اور جو قتل ہوا وہ قتل دنیا کا پہلا قتل ہے، اور اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا پھر قابیل کو کہ اس کو میں کیا کروں، کہاں لے جاؤں، کہاں چھوڑ آؤں، کہاں چھپا دوں، اب تو یہ مر گیا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، بہت سے اللہ تعالیٰ کی اپنی قدرت کسی نہ کسی ذریعے سے صرف انسان کے فائدے کے لیے اشارہ کیے ہیں، تعلیم دیے ہیں۔ جیسے سلیمان علیہ السلام کے دور میں پرندہ ہدہد کے ذریعے، جو کہ ہدہد کا لفظ قرآن شریف میں بھی آیا ہے، اس کے ذریعے بہت سے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے کارنامے دکھائے ہیں۔ بہت سے ہدہد کے ذریعے کام ہوا ہے، جو کہ ہدہد کے سر پہ تاج بھی ہے۔ غور سے دیکھیے، ہدہد کے سر پہ تاج ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایک کوے کو بھیجے، اور کوا جو ہے آ کر زمین کو جو اپنے پیر سے کھودنے لگا، وہ اشارہ اللہ کی طرف سے اشارہ تھا کہ اب ان کو دفنایا کیسے جائے۔ قابیل کے سمجھ میں آئے کیسے؟ اللہ تعالیٰ جب کوے کو بھیجے، کوے کو حکم دیے، کوے کو اتنا علم دے دیے کہ وہ اپنے پیر سے زمین کو کھود رہا ہے، مٹی نکال رہا ہے۔ قابیل دیکھتے دیکھتے اس کے سمجھ میں آ گیا کہ اسی طریقے سے میں بھی زمین کو کھودوں اور قبرستان نما بنا کر اپنے بھائی حابیل کو اس میں دفن کروں۔ اور اس نے ایسا ہی کیا، لیکن وہ نادم بھی تھا کہ وہ نادم اس لیے تھا، وہ اپنے آپ کو یہ سوچ رہا تھا کہ میں کتنا گیا گزرا ہوں، کہ کوے سے بھی گیا گزرا ہوں۔ پھر قابیل نے قبر کھودی اور اس میں اپنے بھائی حابیل کو دفنایا، اور وہی سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ ہم لوگوں میں جو میت کو دفناتے ہیں قبرستان میں، آج تک وہی سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ میرے دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کے فائدے کے لیے سب کچھ عطا کیے ہیں دنیا میں۔ رہنمائی ہر طریقے سے، چاہے جس طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ کیے ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ یہ تو بہت موٹا بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنے بہت سے ایسے کرشمے لکھے ہیں، بہت سے ایسے اللہ تعالیٰ اپنی نعمت، اپنی قدرت بتائے ہیں، ظاہر کیے ہیں کہ انسان کی سمجھ سے باہر ہے، انسان کی عقل وہاں تک نہیں کام کر سکتی۔ حدیث کی بات تھی، جو کہ تبھی سے کوا انسان سے بہت ڈرنے لگا۔ اسی وقت سے کوا جو ہے انسان سے بہت ڈرنے لگا۔ قابیل نے خود اپنے بھائی کو پتھر سے مارا،
اور بھائی حابیل مر گیا اور اس کو دفنایا۔ کوا یہ سب دیکھ کر اتنا متاثر ہوا کہ آج تک کوا انسان سے ڈرتا رہتا ہے، بہت ڈرتا ہے کوا آج تک۔ آپ لوگ دیکھتے ہوں گے، غور کرے ہوں گے کہ اگر کہیں ہم راستے میں جا رہے ہیں اور کوا اگر بیٹھا ہے، صرف تاک دیں گے اسے رک کر تو کوا ایک دم تیار ہو جائے گا بچنے کے لیے، کہ لگتا ہے کوئی خطرہ ہے، کیونکہ انسان سے کوا بہت ڈرتا ہے۔ اور کہیں اگر ہاتھ ایسے اٹھا دیں گے فوراً کوا اڑ جائے گا، جان بچا کے بھاگ جائے گا۔ اور کہیں کوا اگر مر گیا تو اتنے کوا آ جائیں گے کہ پوچھو مت، چاروں طرف سے کوا سب جڑ جائیں گے، کاؤ کاؤ کرتے رہیں گے۔ انسان خطاوار ہے، انسان خود انسان کا دشمن ہے، انسان کو مار دیتا ہے، انسان کو لوٹ لیتا ہے، انسان کو ساتھ بےایمانی کرتا ہے، اس کا مال ہڑپ لیتا ہے۔ انسان بہت گندا انسان ہے، بہت خطاوار ہے۔ اور میرے خیال سے کوا جو ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق پرندوں میں سب سے پہلا پرندہ ہوگا میرے خیال سے۔ پوری حدیث پڑھنے پر معلوم پڑے گا، ہم تو تھوڑا سا پڑھ کر آپ کو بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہر ایک مخلوق سے کوئی کام لیے ہیں اور بہت باریکی والے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یا بدیع عجائب بالخیر یا بدیع، یا بدیع عجائب بالخیر یا بدیع۔ السلام علیکم۔